السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم قدر ایاز کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ مصنف کو رہائش کے لیے ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں منفرد تھا۔ ولسن روڈ کا یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ زمین میں واقع تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا۔ اس چمن کے گرد مہندی کی سرسبز باڑ اور اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ ب، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ دوسرے کرنل زادوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے، شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ ج، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ سلیم میاں علی بخش پر اس لیے برہم ہوئے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ملازم علی بخش نے ان کے دوست امجد صاحب کو گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، سادہ اور ٹھنڈا پانی کی بجائے کوکو کولا کیوں نہ پیش کیا۔ برہمی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اب امجد یہ سمجھے گا کہ سلیم میاں کے گھر میں تواضع کا سلیقہ نہیں، یہ لوگ دیہاتی اور جنگلی ہیں۔ دال، دیہاتی لڑکا پہلے دن سکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں میں چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا۔ جب شہر کے سکول میں پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پٹھاڑی جوتا تھا۔ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی خوش مزاج آدمی اور شکار کے شوقین تھے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے ماسٹر جی نے چھوٹے چودھری کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ چونکہ ان دنوں میں دیہات میں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، لہٰذا مقامی حکیم کے گھر سے ہی ملی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت چائے بنانا کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا چائے زیادہ بہتر نہ بن سکی۔ اسی لیے ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس، قدر ایاز کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ خلاصے کے متعلق میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ اسے وزٹ کریں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ دیہات، شکایت، ارشادات، قصہ، حادثات، روایت، عمارت، امتیاز، مشاہدات۔ دیہات کی واحد ہے دیہا۔ شکایت جمع بنے گی شکایات۔ ارشادات کی واحد ہے ارشاد۔ قصہ کی جمع قصے، قصص۔ حادثات کی واحد ہے حادثہ۔ روایت کی واحد ہے روایات۔ روایات کی جمع ہے روایات۔ عمارت، عمارات۔ امتیاز، امتیازات۔ اور مشاہدات کی واحد ہے مشاہدہ۔ کوشچن نمبر 4 ہے، سبق قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے تھے؟ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس۔ درست آپشن ہے سی کلاس۔ ب، الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ، عاجزانہ۔ درست آپشن ہے امیرانہ۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نومولود، شیرخوار، نامولود، تابع دار۔ درست آپشن ہے نامولود۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ پیڑھی، کرسی، بینچ، چارپائی۔ درست آپشن ہے چارپائی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی، کافی کی۔ درست آپشن ہے چائے کی۔
क्वेश्चन नंबर 5 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही टिक से करें। तरफ़ैन के बयानों से वाज़े था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। दुरुस्त। सारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। गलत। सेकंड हेडमास्टर साहब सूट पहनते थे। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। गलत। मोहब्बत की चमक थी। देहाती लोग इतने मुहज़्ज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं। दुरुस्त। सलीम मियाँ अभी अभी FA के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे। गलत। मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, एहराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। कस्सामे अज़ल, किता ज़मीन, मुखिल, तवाज़ो, तनाज़ो। दोबारा से दोहरा लेते हैं। कस्सामे अज़ल, किता ज़मीन, मुखिल, तवाज़ो, तनाज़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने उस्ताद से महमूदो एयाज़ की तलमीह के बारे में मालूमात हासिल करें। महमूदो एयाज़ की तलमीह। सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान का बादशाह था और एयाज़ महमूद का इंतहाई वफ़ादार ग़ुलाम था। महमूद इस ग़ुलाम पर बेइंतहा एतमाद किया करता। इसी बिना पर अक्सर वुज़रा एयाज़ से हसद करते कि एक ग़ुलाम को हम जैसे आला लोगों पे फ़ौक़ियत दी जा रही है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो एयाज़। इस शेर में महमूदो एयाज़ की तलमीह बयान की गई है कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने बराबरी और मुसावात का दर्स दिया। किसी अरबी को अजमी पर, शाह को गदा पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। नमाज में तमाम इंसान, चाहे वो ग़ुलाम हो या बादशाह, अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, बग़ैर किसी तफरीक के एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। तूल, शान, चमन, तवाज़ो, इश्तियाक। तूल मुज़क्कर है, शान मुअन्नस है, चमन मुज़क्कर है, तवाज़ो मुअन्नस है, इश्तियाक मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्ज़ैल अल्फाज के माहनी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। कबाहत। कबाहत की मीनिंग है बुराई। देहाती होने में कोई कबाहत नहीं है। इम्तियाज़, इनफरादियत, नुमायाँ हैसियत। देहाती लड़के ने मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। नोयत, किस्म। सलीम मियाँ और अली बख्श मुलाज़म के झगड़े की नोयत खफीफ थी। तलाफ़ी, आज़ाला करना। अगर खुदा न खास्ता किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी तलाफ़ी ज़रूर करें। मबहूत, हैरान। जब सलीम मियाँ को देहाती लड़के की असल हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो वो मबहूत रह गया। दस्तूर, तरीका। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को आइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, सियाको सबा के हवाले से दर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह करें। अलिफ, सलीम मियाँ जो अभी हाथों में पला था। सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, दूसरे करनैल ज़ादों की तरह और उनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहिदे में मुखल या शरीक हो, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनकी तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और ख़ारिज होता रहता। अली बख्श को यूँ भी सलीम से उन्स था कि उसी के हाथों में पला था। हवाले मतन, सबक का नाम कदरे एयाज़, मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान। मुश्किल अल्फाज के मीने, कर्नल ज़ादे, कर्नलों के बेटे, हमरा, साथ। मजाल, जुर्रत, हिम्मत। बेफिक्री, किसी फ़िक्र के बग़ैर। जम जाना, बैठे रहना। मुखल, दखल अंदाज़ी करना। शरीक होना, शामिल होना। ख़ारिज होना, निकलना। उन्स, मोहब्बत। इक़्तिबास की तशरीह। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास से कबल मुसन्निफ़ के बंगले में सजावट के मुतालिक बताया गया है कि मकामी कबाड़िये की खिदमात हासिल करके शानदार बंगले के हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी और कुछ मुनासिब फ़र्नीचर भी हासिल कर लिया गया।
زیر تشریح اقتباس کے بعد اس واقعے کا علم ہے کہ جب ملازم علی بخش سلیم میاں کے کمرے سے رونی صورت بنا کر باہر آیا، جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ سلیم نے اسے دوست کی تواضع صحیح انداز سے نہ کرنے پر دیہاتی اور گنوار کہا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف کرنل محمد خان نے اپنے بیٹے کے میٹرک کے امتحان کے بعد کے مشاغل و مصروفیات کے بارے میں بتایا ہے۔ سلیم میاں میٹرک کا امتحان دے کر حال ہی میں فارغ ہوئے تھے۔ دوسرے کرنیلوں کے بیٹوں کی طرح یہ بھی ان کے ساتھ آزادی و بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے رہتے۔ جب شام کا وقت آتا تو دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے تھے۔ کسی دوسرے انسان کی کیا جرأت تھی کہ اس مشاہدے میں دخل اندازی کرے یا ان کے اس مشغلے میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جائے، ماں سوائے ہمارے بوڑھے ملازم علی بخش کے۔ بوڑھا ملازم علی بخش ان کی خدمت اور تواضع کے لیے ان کے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا تھا۔ علی بخش کو سلیم سے ویسے بھی کافی محبت تھی کیونکہ سلیم اسی کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ بے علی بخش کی داستان غم دیہاتی سمجھا ہوگا۔ یہ دوسرا اقتباس ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پہ شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ حوالہ متن: سبق کا نام قدر ایاز، مصنف کا نام کرنل محمد خان۔ مشکل الفاظ کی میننگ: داستان غم، دکھ کی داستان، سکون، اطمینان، تنازع، جھگڑا، برہم، ناراض، شکایت، گلہ، طرفین، دونوں طرف کے، خفیف، ہلکا، قصہ، کہانی، گزرا ہوا واقعہ، واضح، وضاحت ہونا۔ اقتباس کی تشریح: شامل نصاب سبق قدر ایاز میں مصنف نے دیہاتی زندگی اور دیہاتیوں کے خلوص کو متعارف کراتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انسان کی قدر اور قیمت اس کے ظاہری ٹھاٹھ باٹھ یا شان و شوکت پر نہیں بلکہ اس کے خلوص نیت اور اصلیت پر ہے۔ زیر تشریح اقتباس سے قبل مصنف نے سلیم میاں کے اظہار برہمی کو واضح کیا ہے جو اس نے ملازم علی بخش کو ڈانٹتے وقت اختیار کی، اور زیر تشریح اقتباس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ مصنف کے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ناقابل برداشت کا بات نہ تھی۔ علی بخش کی جب دکھ بھری کہانی ختم ہو گئی تو اتنی دیر میں سلیم میاں بھی آ گئے۔ ان کے چہرے سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے ملازم علی بخش کے لیے ناراضگی کے تاثرات رکھتے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سکون اور اطمینان سے یہ تمام کہانی سنی۔ دونوں طرف کے جب بیانات سنے گئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی نوعیت کچھ خاص نہیں تھی اور دونوں طرف کے گلوں شکووں کا حدود اربع محض ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے خوش نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو سلیم میاں نے دیہاتی کہا ہے، اور سلیم میاں اس بات پر ناراض تھے کہ اس ملازم علی بخش کی غلطی سے امجد نے ان کو دیہاتی سمجھا ہوگا۔ چونکہ مصنف کا تعلق بھی ایک دیہاتی پس منظر سے تھا، اس لیے اس کہانی میں آگے چل کر انہوں نے وضاحت کی کہ دیہاتی ہونا کوئی غلط بات نہیں۔ دیہاتیوں کا طرز زندگی شہر کی نسبت سادہ اور بناوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ اس بنا پر سلیم میاں جیسے لوگ دیہاتیوں کو گنوار یا جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 11 ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ طول، عرض، داخل، خارج، ازل، ابد، رنج، مسرت، خفیف، شدید، چمن، ویرانہ۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔